تھوڑی سی بات ہوگی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. کچھ بڑی انفارچونیٹ ایسی رہی ہماری کچھ خبریں ایسی آئی ہیں جو بڑی پریشان کن ہیں. بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں, میں چاہوں گا ذرا اس کو ایڈریس کیا جائے, اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل دونوں چیزیں آپ نے بالکل صحیح بولی. پہلی بات اس کی بہت سی شکلیں ہیں. تو فزیکل ڈومیسٹک وائلنس ہی صرف ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا. سائیکولوجیکل, ایموشنل, فائنینشیل, ایون اب تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل وہ بھی وائلنس ہے. بالکل ایسا ہی. تو بیسیکلی اس کی بہت سی فارمز ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جب تک آپ کو روٹ کاز کو ٹریٹ نہیں کریں گے ڈومیسٹک وائلنس کی, اور سمجھیں گے کہ نہیں ڈومیسٹک وائلنس کی ایکچوئل وجوہات کیا ہیں, جب تک اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کیا یہ انوائرمنٹل ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ سے آ رہا ہے, یا پھر پیتھولوجیکل ہے. کیونکہ کئی نفسیات کے پیشنٹس جو ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ابیوزرز ہیں, جو ایکچولی ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں, وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ وکٹم رہ چکے ہوتے ہیں. وکٹم پھر ابیوزر بنتا ہے, ابیوزر جو وکٹمائز کرتا ہے جس کو, وہ پھر فیوچر کا ابیوزر ہے, اور یہ ایک چین ہے. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اور تیسرا یہ کہ بہت سی مینٹل ہیلتھ ایشوز ایسے ہیں اور نشے کی پرابلم ایسے ہیں جس کا ڈومیسٹک وائلنس سے بڑا گہرا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ 52% نشے کے پیشنٹس ڈومیسٹک وائلنس میں انوالو ہوتے ہیں. اراؤنڈ 35% جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں اس میں مینٹل ہیلتھ ڈائگنوسس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ڈومیسٹک وائلنس آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز, نفسیات کے پرابلمس اور نشے کے پرابلمس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل پرابلمس, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, آپ صرف شوہر بیوی ایز اے پارٹنر نہیں رہتے, وہاں ساس کا بھی رول آ جاتا ہے, وہاں شوہر کی بہنوں کا بھی رول آ جاتا ہے, وہاں آس پاس اور جو ہے فیملی ممبرس کا رول آ جاتا ہے. تو وہاں باؤنڈریز ایشوز آ جاتے ہیں جو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ بڑی ہی ایک ایسی ایج میں کبھی کبھی شادی ہو جاتی ہے جہاں نئے شوہر اور نیا بیوی جو ہے وہ اتنے امپورٹنس نہیں دیتے اپنی ریلیشن شپ کو, اور دوسروں کی بات سنتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ان غلط فہمیوں میں جو ہے نا کانفلکٹس بڑھتے ہیں, اور پھر غلط فہمیوں میں جو ہے نا انزائٹی, ڈپریشن اور پھر ایگریشن سب بڑھتا ہے, اور جھگڑے بڑھتے ہیں. اور پھر وہ جھگڑوں کو اور مزید جو ہے نا بڑھانے کے لیے, اور بہت لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کم کرنے کی جگہ اس کو مزید. تو یہاں پر یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ کئی ایسے کلوز فیملی ممبرز ہیں جو جن کو سپورٹیو رول پلے کرنا چاہیے, وہ سپورٹیو کی جگہ ان کو اس کو وائلنس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ تو غلط ہے, یہ تو غلط ہے, تب یہ ہو رہا ہے, تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ایک بڑی وجہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کی. اب ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کوئی ایک شخص نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں خیال یہ کیا جاتا ہے جب بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ شاید عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مرد کے بہت سارے کیسز آپ کے اپنے ایکسپیرینسز میں رہے ہیں. ابھی جو آپ نے جب آسٹریلیا جانے سے پہلے ایک کیس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا, میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا پروگریس رہی ہے. کیونکہ سائیکلوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. کنفرنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, بات بات پہ نوک جھوک, پھر اس کا اثر بچوں پر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, بچے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کوشچن یہ ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے, اور رسپانسبلٹی کس کی ہے. کیونکہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ رسپانسبل ہے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں. لیکن ایٹ ٹائمز ویسا بھی ہوتا ہے جیسا بھی ایک پاسٹ میں کیس آپ کے پاس آیا. پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں, ہیڈ آف دا فیملی ہی اگر بیمار ہو تو پھر وہ بیچارہ کیا کنٹرول کرے گا. ایک تو یہ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ ہم اسی کیس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک جو کیس آیا تھا جانے سے پہلے, ایک تو سبسٹنس ابیوز کا کیس تھا. وائلنس اس میں بہت بڑا ایشو تھا, بلکہ اس میں رسک آف ہوموسائڈ تھا کہ وہ قتل کرنے والا تھا اپنی بیوی کو. اور وہ تھا ایک پیشنٹ جو ایمفیٹامین ابیوز کر رہا تھا, کرسٹل ابیوز کر رہا تھا, نشے کا پیشنٹ تھا.
اس کو یہ شک اور جیلسی ہونے لگی تھی کہ شاید کوئی جو ہے چکر اس کی بیوی کا چل رہا ہے. اس کو آوازیں آتی تھیں چھت سے, اور وہ رات کو یہ سوچتا تھا کہ کوئی میری بیوی سے ملنے آتا ہے. یہ سارے اس کے دماغ کا کھیل تھا, اس لیے کہ جب وہ نشہ کر رہا تھا تو ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز, جیسے آڈیٹری ہیلوسینیشن ہم کہتے ہیں, آوازیں آتی ہیں, وہ آتی تھیں اس کو. تو وہ جو ہے نا ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں. وہ نائف لے کے بیٹھا تھا, 2 بچے اس کے چھوٹے تھے, اور وہ گلا کاٹنا چاہتا تھا اس کی وائف کا. غصہ اس کے اندر بہت تھا, لیکن جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا اور بیوی کو دیکھا تو پھر اس نے سوچا کہ میرا ہی مر جانا بہتر ہے. تو اس نے اپنے ہی گردن پہ چھری پھیرنے کی کوشش کی, اور جب اس کو لایا گیا تو اس کا ٹھیک ٹھاک گہرا کٹ کا یہاں پہ نشان تھا گردن پہ, اور تھوڑا سا اور کٹ جاتا تو شاید بلیڈنگ ہو جاتی, اور وہ شاید, کیونکہ مین جو یہاں سے آرٹریز اور وین گزر رہی ہیں, بہت ہی ڈینجرس ہے گردن. وہ اس کو لایا گیا. خیر جب لایا گیا وہ پورا سائیکوٹک تھا. اس کا نیبر بہت سپورٹیو تھا, لکیلی وہ لے کر آیا اس کو, پڑوسی جو تھا, اس کو داخل کیا گیا, اور وہ بہت کنونس تھا, مجھے کوشش کر رہا تھا کہ نہیں میں بس ایویڈنس موجود ہے کہ میری بیوی کے افیئر ہے. خیر جب وہ داخل رہا تقریباً 3 ہفتے میں وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا, امپروو ہوا. اس کی ہیلوسینیشنز ختم ہو گئیں, ڈیلیوژنز ٹھیک ہو گئیں, مطلب سائیکوسس سے نکل آیا, وہ وڈرالز ٹھیک ہوئے. تو اس کو پھر سمجھ آیا کہ وہ تو سب نشے کی وجہ سے تھا, اور وہ اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا اور بچوں کو بہت پیار کرتا تھا, رکشا چلاتا تھا. انفارچونیٹلی اس نے نشہ شروع کر دیا تھا. تو مسئلہ یہ کہ جیسے ہی ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ نشے کا کیا اور اس کی سائیکوسس ٹھیک ہوئی, جو پاگل پن اس کی وجہ سے ہوا نشے کی وجہ سے, تو بہت ہی اچھا دل کا انسان تھا. وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ اس نے سوچا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر لوں. تو ایسے لوگ ہیں جو بیچارے دل کے اچھے ہیں, پرسنالٹیز ان کی اچھی ہیں, لیکن وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط فیصلے کر لیتے ہیں. اس لیے کہ غلط, اگر وہ نفسیاتی طور پہ نارمل نہیں ہے تو پھر دماغ جو ہے اس کے ڈیسیجن اور ججمنٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ کی سوچوں سے آتی ہیں, اور آپ کی سوچیں ہی جب نارمل نہیں ہوں گی تو آپ غلط فیصلے کر لیں گے. تو ڈومیسٹک وائلنس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی ٹریٹمنٹ بہت کبھی کبھی نہیں, بہت ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ سمجھنا کہ ایکچولی روٹ کاز کیا ہے. پھر وہی بات ہم گھوم کے وہیں پہ آ رہے ہیں کہ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے اور کون اس کا رسپانسبل ہے. بیسکلی جو سین مائنڈ میں ہے اس وقت, ضروری نہیں کہ فائنینشیل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو, لیکن سینٹی, اگر وہ دماغ اس کا نارمل ہے کسی انسان کا, چاہے وہ ماں ہو, باپ ہو, بیوی ہو, ایون ان کیس میں, اس کیس میں نیبر تھا جس نے انوالو کیا, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید یہ بچتا نہیں انسان. تو پڑوسی کا اس نے حق ادا کیا, اچھے پڑوسی کا لے کر آیا, اور بہت پریشان تھا اس کے لیے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ لے کر آیا, ڈیورنگ ٹریٹمنٹ 3 دفعہ آیا, پوچھا اس کا. تو ایسے لوگ ہیں جو اچھے انسان ہیں, اور خوشی ہوتی ہے اچھے انسانوں سے مل کے. کیونکہ اصل میں یاسر یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم جس دوڑ میں بھاگے پھر رہے ہیں, ریٹ ریس جسے ہم کہتے ہیں نا, پیسوں کی دوڑ میں, ہم اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم ان بیسک ویلیوز سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے ایک اچھی کمیونٹی کے لیے. اور یہ چیزیں میں نے ویسٹ میں زیادہ دیکھی ہے. نیبرہڈ واچ یا پڑوسیوں کے جیسے حقوق ہیں, وہ ویسٹ میں کافی حد تک بہت زیادہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو اسلام ہمیں یہاں سمجھاتا ہے وہ ہم پورے نہیں کر پاتے, ویسٹ میں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور وہ کمپیریٹیولی خوشحال بھی ہیں.